لیلا مجنو کی سچی کہانی، عشق میں پاگل ہو گیا، موت تک ساتھ نہ چھوڑا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری عمیر۔ آج میں آپ کو لے چلتا ہوں 7ویں صدی کے عرب میں، جہاں ایک ایسی محبت کی داستان شروع ہوئی جو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لیلا مجنو کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ سچی کہانی جو تاریخ میں لکھی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے قیس اور لیلا کی، جن کی محبت نے پوری دنیا کو رلا دیا۔ قیس ایک عام لڑکا تھا جو لیلا سے اتنی محبت کرنے لگا کہ لوگوں نے اسے مجنو یعنی پاگل کہنا شروع کر دیا۔ لیلا بھی قیس سے محبت کرتی تھی، لیکن قسمت نے دونوں کو جدا کر دیا۔ باپ نے رشتہ رد کر دیا، لیلا کی جبری شادی کروا دی گئی اور مجنو صحرا میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا۔ آخر میں دونوں کی موت ہو گئی، لیکن ان کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ وفاداری، قربانی اور سچے عشق کی داستان ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ خاص کہانی آخر تک ضرور سنیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ لازوال داستان، لیلا مجنو، سچی محبت کی ابدی کہانی۔ یہ کہانی تاریخی واقعات اور عربی ادب پر مبنی ہے جو صدیوں سے مشہور ہے۔ لیلا اور مجنو کی محبت کی داستان حقیقی سمجھی جاتی ہے۔ اس کہانی کا مقصد سچی محبت کی قربانی اور وفاداری کو بیان کرتا ہے۔ یہ کہانی عربی، فارسی اور اردو ادب کا حصہ ہے۔ براہ کرم اس کہانی کو محبت کے سبق کے طور پر لیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسی محبت کے بارے میں سنا ہے جس میں دو محبت کرنے والے کبھی ایک نہیں ہو سکے؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں 7ویں صدی کے عرب میں، جہاں ایک لڑکے نے محبت میں اپنی عقل کھو دی اور مجنو کہلایا۔ یہ ہے لیلا اور قیس کی وہ لازوال داستان جو آج بھی لوگوں کو رلا دیتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ حقیقی اور تاریخی کہانی جس کا نام ہے لیلا مجنو، سچی محبت کی ابدی داستان۔ قیس کی پیدائش اور بچپن۔ 7ویں صدی کے وسط میں عرب کے صحرا میں ایک قبیلہ بنو عامر آباد تھا جو اپنی بہادری اور شاعری کے لیے مشہور تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سید تھا جو بہت امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ سید کی بیوی کا نام کریمہ تھا جو بہت نیک اور خوبصورت عورت تھی۔ سید اور کریمہ کو کئی سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اور وہ بہت دکھی رہتے تھے۔ ایک دن کریمہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس کی گود میں آ گیا۔ کریمہ نے یہ خواب اپنے شوہر سید کو سنایا تو سید نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ کچھ مہینوں بعد واقعی کریمہ حاملہ ہو گئی اور 9 مہینے بعد ایک خوبصورت لڑکے نے جنم لیا۔ سید نے اپنے بیٹے کا نام قیس رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا سختی۔ قیس بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور ذہین تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور کالی تھی اور اس کے بال گھنے اور سیاہ تھے۔ قیس کو شاعری اور موسیقی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ صرف 5 سال کا تھا تو اس نے اپنی پہلی نظم لکھی جو صحرا کی خوبصورتی کے بارے میں تھی۔ قبیلے کے بزرگوں نے قیس کی شاعری سنی تو حیران رہ گئے اور کہا کہ یہ لڑکا ایک دن بہت بڑا شاعر بنے گا۔ قیس کا بچپن بہت خوشگوار تھا۔ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ صحرا میں کھیلتا، اونٹوں کی سواری کرتا اور شام کو ستاروں کو دیکھتے ہوئے نظمیں پڑھتا۔
قیس کے والد سید چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بہادر جنگجو بنے، لیکن قیس کا دل تو شاعری اور محبت میں لگتا تھا۔ لیلا سے پہلی ملاقات۔ قبیلے میں ایک اور امیر خاندان تھا جس کا سردار مہدی تھا۔ مہدی کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام لیلا تھا۔ لیلا کی عمر قیس سے صرف 6 مہینے چھوٹی تھی۔ لیلا بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں ہرنی کی طرح بڑی اور معصوم تھیں۔ لیلا کے بال لمبے اور سیاہ تھے جو اس کی کمر تک آتے تھے۔ اس زمانے میں قبیلے کے بچے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک بوڑھے استاد کے پاس خیمے میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں قرآن اور شاعری سیکھتے تھے۔ جب قیس 10 سال کا ہوا تو اسے بھی اس خیمے میں پڑھنے بھیجا گیا۔ وہیں اس کی پہلی ملاقات لیلا سے ہوئی۔ پہلے دن جب قیس نے لیلا کو دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور قرآن پڑھ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ قیس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں اور لیلا کو دیکھتا رہا۔ استاد نے قیس کو ٹوکا اور کہا، قیس توجہ سے پڑھو، لیکن قیس کا دھیان لیلا پر ہی تھا۔ آہستہ آہستہ قیس اور لیلا میں دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ پڑھتے، ایک ساتھ کھیلتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ قیس لیلا کے لیے نظمیں لکھتا اور لیلا ان نظموں کو سن کر شرماتی۔ دونوں کے درمیان محبت بڑھتی گئی، لیکن دونوں کو اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ محبت ان کی زندگی کو کیسے بدل دے گی۔ محبت کا اقرار۔ جب قیس 16 سال کا ہوا تو اس کی شاعری پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ قیس کی نظموں میں جادو ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے، لیکن قیس کی تمام نظمیں صرف ایک موضوع پر ہوتی تھیں اور وہ تھا لیلا۔ قیس نے لیلا کی خوبصورتی، اس کی آنکھوں، اس کے بالوں، اس کی مسکراہٹ پر سینکڑوں نظمیں لکھیں۔ قیس کی ایک مشہور نظم تھی جس میں اس نے کہا، لیلا کی آنکھوں میں صحرا کے ستارے بستے ہیں، اس کی زلفوں میں رات کا اندھیرا چھپا ہے، اس کی مسکراہٹ صبح کی پہلی کرن ہے اور اس کی آواز بہار کی ہوا ہے۔ یہ نظمیں قبیلے میں پھیل گئیں اور سب کو پتہ چل گیا کہ قیس لیلا سے محبت کرتا ہے۔ لوگ قیس کو مذاق میں مجنوں لیلا کہنے لگے، جس کا مطلب ہے لیلا کا دیوانہ۔ قیس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود کو فخر سے مجنوں کہتا تھا۔ ایک دن قیس نے ہمت کر کے لیلا سے اپنی محبت کا اقرار کیا۔ وہ دونوں کھجور کے درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ قیس نے کہا، لیلا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میری سانسیں ہو، میری شاعری ہو، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیلا نے شرماتے ہوئے کہا، قیس، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہاری نظمیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب قیس 18 سال کا ہوا تو اس کے والد سید نے فیصلہ کیا کہ اب قیس کی شادی کر دی جائے۔ قیس نے اپنے والد سے کہا، ابو جان، میں صرف لیلا سے شادی کروں گا، براہ کرم لیلا کے والد کے پاس رشتہ بھیجیں۔ سید کو اپنے بیٹے کی محبت کا پتہ تھا، اس لیے اس نے لیلا کے والد مہدی کے پاس رشتہ بھیجا، لیکن مہدی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، قیس ایک شاعر ہے جو صرف نظمیں لکھتا ہے، وہ جنگجو نہیں ہے اور نہ ہی کاروبار کرتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کر سکتا جو صرف خوابوں میں جیتا ہے۔ سید نے بہت کوشش کی اور کہا کہ قیس بہت ذہین ہے اور ایک دن بہت بڑا شاعر بنے گا، لیکن مہدی نہیں مانا۔
اصل میں مہدی کو ایک بات بری لگی تھی کہ قیس نے پورے قبیلے میں لیلا کے بارے میں نظمیں پھیلا دیں اور لوگ لیلا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اس سے لیلا کی بدنامی ہو رہی ہے۔ مہدی نے یہ بھی کہا، قیس نے میری بیٹی کی عزت کو خطرے میں ڈالا ہے، اب میں جلد سے جلد لیلا کی شادی کسی اور سے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر قیس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے گھر آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کئی دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا اور صرف روتا رہا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کریمہ بہت پریشان ہو گئی۔ رشتے کی تردید کے بعد قیس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ کر صحرا میں نکل جاتا اور پوری رات لیلا کا نام لے لے کر پکارتا۔ وہ اپنے بال نوچتا، اپنے کپڑے پھاڑتا اور زمین پر لیٹتا۔ لوگوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ قیس پاگل ہو گیا ہے۔ اب سب اسے قیس نہیں بلکہ مجنوں کہنے لگے، جس کا مطلب ہے جنون میں مبتلا یا پاگل۔ مجنوں صحرا میں جنگلی جانوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ شیروں اور ہرنوں کے ساتھ بیٹھتا اور انہیں لیلا کے بارے میں نظمیں سناتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جانور بھی مجنوں کی نظمیں سن کر روتے تھے۔ مجنوں کے کپڑے پھٹ گئے، اس کے بال لمبے ہو گئے اور اس کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں لیلا کی محبت کی چمک تھی۔ مجنوں کی ایک نظم بہت مشہور ہوئی جس میں اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں مجنوں پاگل ہو گیا، لیکن یہ پاگل پن ہی میری زندگی ہے۔ لیلا کی محبت میں عقل کھونا میرے لیے عقل سے بڑھ کر ہے۔ اے لیلا، تیری یاد میں مر جاؤں لیکن تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجنوں کے والدین بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجنوں کو واپس گھر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجنوں گھر میں نہیں رہتا تھا۔ وہ صحرا میں ہی رہنا چاہتا تھا تاکہ وہ آزادی سے لیلا کا نام لے سکے۔ لیلا کی جبری شادی۔ ادھر لیلا کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جب اس نے سنا کہ اس کے والد نے قیس کا رشتہ رد کر دیا ہے تو وہ بہت روئی۔ اس نے اپنے والد سے منت سماجت کی کہ ابو جان، میں صرف قیس سے محبت کرتی ہوں، براہ کرم میری شادی اس سے کر دیں، لیکن مہدی نہیں مانا۔ اس نے سختی سے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تمہاری شادی ابن سلام سے ہوگی۔ ابن سلام ایک امیر آدمی تھا جو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بہادر جنگجو تھا اور اس کے پاس بہت دولت تھی۔ مہدی کو لگا کہ ابن سلام لیلا کے لیے بہترین شوہر ہوگا، لیکن لیلا کو ابن سلام سے کوئی محبت نہیں تھی۔ لیلا نے بہت روتے ہوئے کہا کہ ابو، میں ابن سلام سے شادی نہیں کروں گی۔ میرا دل قیس کے پاس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اس زمانے میں لڑکیوں کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی۔ مہدی نے لیلا کو گھر میں قید کر دیا اور کہا کہ تمہاری شادی 1 ماہ بعد ہوگی۔ لیلا نے چپکے سے مجنوں کو پیغام بھیجا کہ میری شادی ابن سلام سے ہونے والی ہے، براہ کرم کچھ کرو۔ مجنوں نے یہ پیغام پڑھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ صحرا میں دوڑتا ہوا لیلا کے گھر کی طرف گیا اور بہر سے چیخ چیخ کر پکارا، لیلا، لیلا، بہر آؤ، مجھے تم سے ملنا ہے۔ لیلا نے اندر سے آواز سنی لیکن وہ باہر نہیں آ سکی کیونکہ اس کے والد نے اسے بند کر رکھا تھا۔ مہدی کے محافظوں نے مجنوں کو بھگا دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم دوبارہ یہاں آئے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ 1 ماہ بعد لیلا کی شادی ابن سلام سے ہو گئی۔ شادی کی رات لیلا پوری رات روتی رہی اور قیس کو یاد کرتی رہی۔ ابن سلام ایک نیک آدمی تھا اور اس نے لیلا کی حالت دیکھ کر اس سے کہا، لیلا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم میری بیوی ہو لیکن میں تمہارے دل کو مجبور نہیں کروں گا۔ لیلا نے ابن سلام کی نیکی دیکھی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کا دل تو مجنوں کے پاس تھا۔ مجنوں کی آوارگی۔ لیلا کی شادی کے بعد مجنوں کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اب وہ دن رات صحرا میں گھومتا اور لیلا کا نام پکارتا۔
اس کی نظمیں اور بھی دردناک ہو گئیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتا رہتا اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ مجنوں کی ماں کریمہ روز صحرا میں جاتی اور اپنے بیٹے کو تلاش کرتی۔ جب وہ مجنوں کو ملتی تو اس کے پاؤں پکڑ کر روتی اور کہتی، بیٹا گھر چلو، یہاں صحرا میں تم مر جاؤ گے۔ لیکن مجنوں کہتا، امی جان، میں لیلا کے بغیر گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں صحرا میں آزاد ہوں اور لیلا کا نام لے سکتا ہوں۔ لوگ مجنوں کو دیکھ کر تانے دیتے اور کہتے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجنوں کی نظمیں سنتے اور روتے۔ انہیں سمجھ آتا تھا کہ مجنوں واقعی سچی محبت کرتا ہے۔ مجنوں کی ایک نظم میں اس نے کہا، صحرا میں اکیلا ہوں لیکن لیلا میرے ساتھ ہے۔ ہر ریت کے ذرے میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے، ہر ہوا کے جھونکے میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اے لیلا، تم دور ہو لیکن میرے دل میں قریب ہو۔ کئی سال گزر گئے۔ مجنوں اب بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے بال سفید ہو گئے تھے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں لیلا کی محبت اتنی ہی تازہ تھی جتنی پہلے دن تھی۔ ایک دن لیلا کو پتہ چلا کہ مجنوں کی حالت بہت خراب ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ لیلا کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے شوہر ابن سلام سے کہا کہ میں ایک آخری بار مجنوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابن سلام نے لیلا کی تڑپ دیکھی اور اس کو اجازت دے دی۔ لیلا اپنے خادم کے ساتھ صحرا میں گئی اور مجنوں کو تلاش کیا۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ جب لیلا نے مجنوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر مجنوں کے پاس گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مجنوں نے آنکھیں کھولی اور لیلا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، لیلا تم آ گئی، میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ لیلا نے روتے ہوئے کہا، مجنوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے کبھی تمہیں نہیں بھولا۔ میری شادی ہو گئی لیکن میرا دل ہمیشہ تمہارے پاس رہا۔ مجنوں نے کہا، لیلا میں خوش ہوں کہ مرنے سے پہلے میں نے تمہیں دیکھ لیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ لیلا نے کہا، نہیں مجنوں، تم نہیں مر سکتے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی۔ لیکن مجنوں نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں لیلا، میں اس دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکا، لیکن اگلی دنیا میں ہم ضرور ساتھ ہوں گے۔ مجنوں نے آخری بار لیلا کو دیکھا اور ایک نظم پڑھی، لیلا آخری بار تمہیں دیکھ کر مر رہا ہوں، تمہاری محبت میں جی کر مر رہا ہوں، یہ دنیا ہمیں جدا کر گئی لیکن موت ہمیں ملا دے گی۔ یہ کہہ کر مجنوں نے آخری سانس لی اور لیلا کی گود میں دم توڑ دیا۔ لیلا زاروں قطار رونے لگی اور مجنوں کے جسم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیلا کی موت کے بعد لیلا بہت بیمار ہو گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور صرف روتی رہی۔ ابن سلام نے لیلا کا بہت خیال رکھا اور ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن لیلا کی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ مجنوں کی موت کے صرف 40 دن بعد ایک رات لیلا نے خواب دیکھا کہ مجنوں اس کے پاس آیا اور کہا، لیلا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اب آ جاؤ۔ اگلی صبح جب ابن سلام نے لیلا کو جگایا تو وہ مر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے وہ بہت خوش ہو۔ لوگوں نے لیلا کو مجنوں کی قبر کے بالکل پاس دفن کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی قبروں سے ایک پودا نکلا جس کی 2 شاخیں تھیں جو آپس میں لپٹی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لیلا اور مجنوں ہیں جو موت کے بعد آخر کار ایک ہو گئے۔ داستان کی میراث، لیلا اور مجنوں کی یہ کہانی صدیوں سے زندہ ہے۔ عرب کے شاعروں نے ان کی محبت پر ہزاروں نظمیں لکھیں۔ فارسی شاعری نظامی گنجوی نے 12ویں صدی میں لیلا مجنوں کے نام سے ایک مکمل مثنوی لکھی جو آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ اردو میں بھی بہت سے شاعروں نے لیلا مجنوں کی محبت پر لکھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، چاہے دنیا دونوں محبت کرنے والوں کو جدا کر دے، لیکن ان کے دل ہمیشہ ایک رہتے ہیں۔
مجنو نے اپنی عقل کھو دی لیکن اپنی محبت نہیں کھوئی۔ لیلا نے دوسرے سے شادی کی لیکن اپنے دل میں مجنو کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ آج بھی جب کوئی کسی سے بے حد محبت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لیلا مجنو کی محبت ہے۔ یہ کہانی محبت کی طاقت، وفاداری اور قربانی کی علامت ہے۔